کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہم سب جیل میں ہوں گے. آپ ڈرتے ہیں عمران خان سے, آپ کو عمران خان کا خوف ہے, اس لیے آپ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب, آپ یقین کریں, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے مخالفین, میرے سیاسی مخالفین مجھے گولی مار دیں گے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم پہ گولی چلی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے چلی ہے. اگر اس وقت سانے ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈز, جن لوگوں نے یہ سازش تیار کی تھی, جن لوگوں نے سانے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کا قتل و غارت کیا تھا, اگر ہماری حکومت میں تحریک منہاج القرآن کو انصاف ملا ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے آج دن نہ دیکھتی. السلام علیکم ناظرین اکرام. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نثار جٹ نے آج عمران خان کا پکا اور سچا کھلاڑی ہونے کا ثبوت دے دیا. ناظرین اکرام, انہوں نے قومی اسمبلی میں ایسی تقریر کی کہ سیاسی مخالفین جو ہے ان کو چاروں شانے چت کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر عمران خان جب آئے گا تو تم سب لوگ جو ہے وہ جیل کی کالی کوٹری کے اندر ہوں گے, اور تمہیں اسی چیز کا ڈر ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو تم سب جیل کے اندر ہوں گے. ناظرین اکرام, نثار جٹ نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو آج اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں آج ہاؤس کو جو ہے وہ چلایا ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بھی آپ ریکویسٹ کریں وہ ذرا ہم سے پیار محبت سے پیش آیا کریں. پکے ہو جائے. ڈپٹی اسپیکر صاحب اور اسپیکر صاحب ہمارے بڑے ہیں. جی جی, ہمارے قابل احترام سر, ہمارے ہمارے پیارے بھائی ہیں, وہ زیادہ قابل عزت ہے, ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں سر. اچھا سر, آج ماشاءاللہ اس ہاؤس میں بڑی اچھی ڈیبیٹس ہوئیں, بڑی اچھی باتیں ہوئیں. اس سے پہلے تو میں اس ہاؤس میں جب بات کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید یہ صرف ایک ڈیبیٹ کلب ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اگر ہم سیاستدان آپس میں موو فارورڈ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جو کہ ہم قدم بڑھا نہیں سکتے. آج شیر افضل مروت صاحب نے اس ہاؤس میں اپنی اوپننگ کی. شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی, میں سمجھتا ہوں کہ جن سے یہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں شاید ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ بے بس ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. وہ صرف اس ہاؤس میں آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اسپیچ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ خالی ہو چکے ہیں. یہاں پر کہا گیا کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے ہاؤس میں. میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے مروت صاحب ایک کمیٹی بن چکی ہے, آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ کہیں پیچھے جا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل, جس کے خورشید احمد شاہ صاحب کو چیئرمین بنایا گیا. وہ کیوں کمیٹی بنائی گئی تھی؟ وہ اس دن اس لیے کمیٹی بنائی گئی تھی کہ اس ایوان بالا میں, جو کہ ایوان بالا میرا بھی ہے, چیئرمین صاحب آپ کا بھی ہے, اس طرف بیٹھی ہوئی بینچز کا بھی ہے, اس طرف کا بھی ہے, اس ایوان بالا میں رات کی تاریکی میں گھس کر 10 اراکین اسمبلی کو رسوا کر کے, مار پیٹ کر, گرفتار کر لے کر گئے تھے. اور اگلے دن یہاں پر اسپیکر صاحب نے خود اپنی چیئر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ سوچنا پڑ جائے, اور ہم سب نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ بات آئندہ نہیں کرنی. بلاول بھٹو صاحب آئے, یہاں پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی, اور وہ کمیٹی کا مقصد تھا کہ سب سے پہلے انٹروگیٹ کیا جائے, سب سے پہلے اس بات کے حقائق کو سامنے لے کر آیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں اس ایوان میں گھسے, اور اس ایوان بالا سے وہ لوگ ایم این ایس کو لے کر چلے گئے. یہ شرمندگی کی بات تھی. ہم بھی نہیں چاہتے کہ چیئر شرمندہ ہو, ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسپیکر صاحب شرمندہ ہو, لیکن کمیٹی بنی تھی, کوئی ایک میٹنگ ہی اس پر بلا لیتے, کوئی ایک میٹنگ.
کوئی ایک میٹنگ نہیں بلائی گئی جناب چیئرمین صاحب, اور الٹی وہ 26ویں آئینی ترمیم اس میں لا کر حقائق جو جس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی تھی اس کو دفن کر کے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہمارے پلے ڈال دی گئی. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ حکومت سنجیدہ ہو بات چیت کرنے پر, تو جس دن اس ایوان میں ہم لوگوں نے حلف لیا تھا, ہم نے سب سے پہلے ایک تقاضا کیا تھا کہ جناب اسپیکر صاحب 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میڈیا ٹاکس میں بیٹھ کے یہ تقاضا کیا گیا تھا. اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام سرکار کی جانب MNA بیٹھک کو تقاضا کیا گیا تھا کہ 9 مئی جو کہ صرف اور صرف استعمال ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, وہ اس الیکشن میں ہمارے مخالفین کو جتانے کے لیے استعمال ہوئی. جھوٹے مقدمات بنائے گئے, ہمارے دوستوں کو انوالو کیا گیا, ہماری فیملیز کو انوالو کیا گیا, پورے پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کیا گیا. صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہرایا جائے, دہشت گرد بنایا جائے, دہشت گرد تنظیم بنایا جائے. لیکن جناب اسپیکر, میں پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان نے انہیں ایسا شعور دے دیا ہے کہ انہوں نے بند ڈبوں میں جا کر جب مہریں لگائی اور بتایا کہ 9 مئی کا آپ کا بیانیہ 8 فروری کو ہم نے دفن کر کے اس ایوان میں بھیجا. جناب اسپیکر, اس ایوان میں آ کر ہمیں کون سی عزت مل گئی, کون سی ایسی تکریم مل گئی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے دور میں یہ ہوا, آپ کے دور میں یہ ہوا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آگے بڑھنے کا آپ کا مقصد نہ ہو, کیونکہ آپ کو تو یہ سارا کچھ دیا گیا ہے, آپ لے کر نہیں آئے. فارم 47 پر ہم چیخ چیخ کر مر گئے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے, ہماری ایک نہیں سنی گئی. 9 مئی پر ہماری ایک نہیں سنی گئی. جناب اسپیکر, 26 تاریخ کو یہاں پر گولی چلی. میں حلفاً کہتا ہوں اس رات خواتین, بچے, یقین کریں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے, پانی پلا رہے تھے. جو یہاں قافلہ آیا تھا اس قافلے کے ہوسٹ تھے, اس قافلے پہ گولی چلی, قتل و غارت ہوئی, لوگوں کو مارا گیا. ہمیں کہتے ہیں کہ فگر آپ کوئی 278 کہتا ہے, کوئی آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں گولی چلی, ہاں مارا گیا. کوئی 4 کہتا ہے, کوئی 5 کہتا ہے. تو بنا لینا جوڈیشل کمیشن, لے آئے حقائق سامنے. آپ لوگ کیوں نہیں حقائق سامنے لے کر آئے؟ یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کو آپ نہیں لانا چاہتے. آپ کے تو اپنے ساتھی یہ کہہ چکے ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہم سب جیل میں ہوں گے. آپ ڈرتے ہیں عمران خان سے, آپ کو عمران خان کا خوف ہے, اس لیے آپ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب, آپ یقین کریں میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے مخالفین, میرے سیاسی مخالفین مجھے گولی مار دیں گے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم پہ گولی چلی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے چلی ہے. اگر اس وقت سانے ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈز, جن لوگوں نے یہ سازش تیار کی تھی, جن لوگوں نے سانے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کا قتل و غارت کیا تھا, اگر ہماری حکومت میں تحریک منہاج القرآن کو انصاف ملا ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی آج دن نہ دیکھتی. ہم بھی سوئے رہے ہیں, ہم نے بھی آئی چلائی میں گزار دیا سارا وقت, اور اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہیں, آج ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہیں کہ یقین کرے سمجھ میں نہیں آتا دوست کون ہے دشمن کون ہے. ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے.
तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी निसार जट ने कौमी असम्बली में धूम मचा कर रख दी और उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो ये कही कि तुम सब लोग सरगोशियां करते हो, पर्दे के पीछे ये बातें करते एक दूसरे के साथ कि इमरान खान को अगर हमने जेल से बाहर निकाल दिया तो वो हम सबको जेल के अंदर डाल देगा, जो इस बात का सबूत है कि तुम सब लोग इमरान खान से डरते हो। उन्होंने नाज़रीन इकराम मज़ीद कहा कि हमारे ऊपर जो तुम लोगों ने जुल्म किया है, हमारे ऊपर जो गोलियां चलाई हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते थे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर नून लीग के ऊपर सानहाय मॉडल टाउन के हवाले से मुकदमा चलाए जाते तो ये जो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, ऐसा सानहा पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी ना होता। दोस्तों, अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का जो बुनियादी महवर था वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो एक जंग हो रही है, हो रेस गमो पेश 3 सालों से, उसको रोकना बताया जा रहा है। तो इस वाले से कुछ सीज फायर जो है वो कराना मकसद बताया जा रहा है। इस समिट के नतीजे में कोई भी हतमी डील जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी, कोई सीज फायर का अनाउंसमेंट जो है वो भी हमारे सामने नहीं आ सकी। तो इस वीडियो में हमने जानना है कि ट्रंप को पुतिन ने कौन सी ऑफर दी है ये जंग खत्म करने के लिए। सेकेंडली, रूस और यूक्रेन के दरमियान फड्डा क्या है, क्यों जो है इनके दरमियान पिछले 3 सालों से जंग हो रही है। और थर्डली, ट्रंप जो है वो इस सारे मामले के अंदर क्यों जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बुनियादी चीज़ का पता होना चाहिए कि इन दोनों यानी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो क्यों हो रही है। तो देखें, जो रूस था ना, ये माजी में 1991 से पहले यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन के नाम से रूस को पहले जाना जाता था। 1991 में अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस को, सोवियत यूनियन को कमज़ोर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, रूस को इवन के उसका बंटवारा कर दिया। और 1991 में बहुत ज़्यादा ममालिक जो है सोवियत यूनियन से अलग हो गए और अलहदा जो है वो आज़ाद इंडिपेंडेंट टेरिटरीज जो है वो बन गई। तो उनमें एक यूक्रेन भी शामिल था। इसके अलावा भी मतअद्दद ममालिक शामिल हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। ये वो सारे ममालिक हैं जो कि माजी में यानी कि 1991 से पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो यूक्रेन उनमें शामिल था। अब जो रूस है वो कहता है कि जी मैंने अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है ना, तो यूक्रेन जो है ये मेरा हिस्सा रहा है माजी में, और मेरी कोशिश है कि मैंने इसको अपने साथ रखना है, मैंने इसको किसी दूसरे की तरफ नहीं जाने देना। दूसरा यहाँ पे किसकी जानब इशारा कर रहा है? नेटो की जानब इशारा कर रहा है। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए मगरब ने अमेरिका की क़यादत में और यूरोपीय ममालिक ने एक इत्तेहाद बनाया था नेटो। और नेटो के असूल का आपको पता है कि एक नेटो के मुल्क के ऊपर हमला पूरा नेटो उसके साथ मिलकर लड़ता है, ये उनका असूल है। तो नेटो ने यूएसएसआर को तोड़ा, कई ममालिक उसमें से जो है उन्होंने जन्म लिया, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, इसके अलावा और भी मतअद्दद ममालिक हैं। तो यूक्रेन अब क्या कर रहा है कि यूक्रेन अब कहता है कि मैंने जाना है नेटो में, मैंने नेटो में शामिल होना है। लेकिन रशिया कहता है कि तुम हमारा हिस्सा रहे हो माजी में, और आज भी हम ये कहते हैं कि तुम अलहदा टेरिटरी नहीं हो, ये हमारा हिस्सा है, हम किसी भी वक्त इसके ऊपर हमला कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये तो हमारी, आप ये समझें कि एक बड़ा दिल है कि हमने अभी तक आपको अलहदा रखा हुआ है, लेकिन हम आपको नेटो की जानब नहीं जाने देंगे। लेकिन जो ज़ेलेंस्की है ना, यूक्रेन का सदर है, जो वो बजिद है, वो कहता है कि मैंने नेटो की जानब जाना है। और जाहिर है जब यूक्रेन नेटो की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया का के जो है ना वो उसके हमसाए में है। तो अभी जो है बीच में यूक्रेन एक बफर जोन के तौर पर काम कर रहा है। इसके यूक्रेन की दूसरी तरफ यूरोप है, नेटो के ममालिक शुरू हो जाते हैं। तो रूस जो है वो यूक्रेन को ये कहता है कि भाई तुम्हें नेटो में जाने नहीं देना, आज़ाद रहो, लेकिन नेटो में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ये असल फड्डा है। यूक्रेन ने ऐलान जैसे किया, वो नहीं मान रहा, तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब इस हमले में कमो पेश रशिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया है, यूक्रेन का भी बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है, पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है, रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें रशिया जो है वो जीता इस लिहाज से है, उसने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। जैसा आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देखें कि जितना भी ये आपको डार्क एरिया नजर आ रहा है, सारा यूक्रेन के पार्ट थे
2022 سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں رشیا نے ان حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ تو رشیا جو ہے مزید